ان کی تردید۔ سورت کا دعویٰ رد ہے شرک پر واقعہ جن کے ساتھ۔ یہ دلیل نقلی بھی ہے اور دلیل وحی کے ذریعے سے بھی رد ہے تمام اشراک پر۔ اللہ کے لیے اولاد نہیں، اس عقیدے پر بھی رد۔ شرک فی الدعا پر بھی رد کہ مانگو صرف اللہ سے مانگے۔ سورت کے شروع میں ادلہ وحیہ 8 قسم کے ادلہ ذکر ہے اور جنات کا ایک پورا رپورٹ جو کچھ جنات نے اپنے بڑوں کو پیش کیا۔ آپ علیہ السلام کی آمد کے وقت آسمان پر پہرے سخت ہو گئے تو جنات پریشان تھے۔ اس تحقیق کے لیے جنات دنیا میں پھیل گئے تاکہ معلوم کرے زمین والوں کے لیے کیا فیصلہ ہے۔ تو نصیبین کے جنات بعض کہتے ہیں 7 تھے یا 9۔ وادی النخلہ میں آپ علیہ السلام کا قراءت سن کے صبح کے نماز میں قراءت پڑھ رہے تھے اور پھر اپنے قوم کے پاس جا کے انہوں نے پورا رپورٹ سنایا۔ وہ ذکر ہے۔ مشرکین جنات کے قائل تھے، احترام کرتے تھے، شرک کرتے تھے ان کے نام پر، تو ان کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ مخلوق جن کے تم عبادت کرتے ہو وہ بھی قرآن سے متاثر ہے۔ آپ کہہ دیجئے اوحی الیہ، مجھے وحی آئی۔ یہ دلیل وحی انہو باتی ہے، استماع کے کان لگا کے سنا۔ استماع معنی توجہ سے سنا۔ جنات کے ایک جماعت نے انہوں نے قرآن کا ادب کیا، توجہ سے سنا۔ فقالو یعنی جا کر اپنے قوم سے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب کلام سنا۔ عجیب اس لیے کہ نصارہ یہود سب شرک کرتے ہیں، دنیا میں ہر طرف شرک ہے، اور یہ ناشنا لگتا ہے اس میں ایک اللہ کے طرف آواز۔ آیات دلیل ہے کہ جنات کے لیے بھی آپ علیہ السلام نبی ہے۔ یہدی الی الرشد، قرآن رہنمائی کرتا ہے کامیابی کے طرف۔ تو جنات تم سے اچھے ہیں۔ قرآن سن کر ایک تو ادب کیا، توجہ سے سنا، دوسرا قرآن کے تعریف کی کہ یہ عجیب کتاب ہے، تیسرا قرآن کے مقصد سمجھ گئے، یہدی الی الرشد کہ یہ رہنمائی کے طرف راستہ دکھاتا ہے، اور تم قرآن سے روکتے ہو کہ یہ گمراہی ہے، قرآن سے منع کرتے ہو لوگوں کو۔ فآمنا به، پس ہم ایمان لائے اس پر۔ ولن نشرک، یہ مقصد قرآن، ولن نشرک ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی۔ یہود یہ مسائل چھپاتے تھے، جنات سن کے اپنے لوگوں سے کہنے لگے کہ ہمارا تو ایمان ہے، ہم آئندہ شرک نہیں کریں گے۔ اس سے پتہ چلا قرآن کوئی توجہ سے سنے تو پہلے اس کا عقیدہ صاف ہو جاتا ہے، وہ صرف ایک اللہ کا بنتا ہے، جنات کے نام، نیک بندوں کے نام شرک سے دور ہوتا ہے۔ دوسرا وَأَنَّهُ تعالی، بات یہ ہے بہت بلند ہے ہمارے پروردگار کے شان، جد معنی شان، متخذہ نہیں بنایا اس نے اپنے لیے بیوی ولا ولدن، نہ اولاد، اللہ کی بیوی بھی نہیں، اولاد نہیں۔ تو مشرکین کا خیال کہ نعوذ باللہ اللہ نے جنیہ سے شادی کی، اس سے اولاد پیدا ہو گئے، تو اللہ اس سے بہت بلند ہے، نہ اس کے اولاد ہے نہ بیوی، یہ جاہلوں کے عقیدے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور یقیناً بات یہ کہ لگاتے رہے ہم میں سے بے وقوف، علی اللہ، اللہ پر، شططن، جھوٹی باتیں۔ ہم میں سے جو بے وقوف تھا وہ اللہ پر جھوٹے باتیں لگاتے تھے کہ اللہ نے ایسا کہا، حالانکہ وہ دین نہ تھا۔ تو پہلے جس کو اپنے بڑا بزرگ سمجھتے، جب قرآن سمجھ گیا تو اس کو بے وقوف سمجھا کہ ہم نے غلطی سے ان کو اچھا سمجھا، وہ تو بے وقوف تھا، اپنے طرف سے باتیں بنا کے اور اس کو کامیابی سمجھتے توحید سے ہٹ کر۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کے وجہ سے بے جا سادگی ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر مومنوں میں یہ سادگی کے ہر ایک پر اعتماد، بس اس نے کہا صحیح ہے، وہی کو نہیں دیکھتا، فلاں بڑے بزرگ نے، فلاں بڑے آدمی نے کہا ہے بس صحیح ہے۔ تو قرآن وحی کی وجہ سے انسان دین کے معاملے میں سمجھدار ہوتا ہے، پھر دلیل پر وحی پر اعتماد کرتا ہے، ہر ایک کے بات پر نہیں کرتا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اور ہمارا یہ گمان تھا کہ نہیں کہے گا انس اور جن اللہ پر کہیں جھوٹ، ہم تو سادے لوگ تھے، وہ ہم میں بھی نہیں تھا کہ اتنا کوئی آدمی اللہ پر جھوٹ بول دے، غلط بات کرے۔ اب پتہ چلا کہ انسانوں میں کچھ انسان، جنات
اللہ پر جھوٹ باندھ کے اپنا عزت بڑھانا چاہتے ہیں، تقریروں میں واز میں جھوٹ بولتے ہیں، اب پتہ چلا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور رپورٹ یہ پیش کیا کہ یقیناً کچھ جنات، کچھ لوگ من الانس انسانوں میں سے یعوذون پناہ مانگا کرتے تھے برجال من الجن، کچھ جنات رجل کے ساتھ، رجال جنات میں بھی تذکیر تانیث ہے، تو کیا معنی؟ کچھ انسان ایسے تھے کہ وہ باوجود انسان ہونے کے، انسان تو محترم ہے، وہ جنات کے پناہ مانگتے تھے۔ جاہلیت میں جب کسی وادی میں جاتے تو اعوذ بسید ھذا الوادی، میں اس وادی کے سید کا، بڑے جن کا پناہ چاہتا ہوں، مجھے تکلیف نہ دو، میرے بکریوں کو تکلیف نہ دو، تو جنات سے پناہ مانگتے، اور جنات سے کہ میرے لیے میرے تعویذ نکالو، یہ حل کرو، یہ حل کرو، ان کو عالم الغیب سمجھ کے اور ان کے پناہ میں آتے۔ برجال من الجن فزادوہم رہقا، تو انہوں نے بڑھایا ان کو رہقن، مزید سرکشی میں، جنات بھی سرکش تھے، جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اور بڑھایا سرکشی، انہوں نے اور سر پر بیٹھا لیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، یہ انسان یہ بھی گمان کرتے ہیں جیسے تم گمان کرتے ہو کہ اللہ نہیں اٹھائے گا کسی کو۔ ان میں بھی منکرین قیامت ہے، انسانوں میں جیسے جنات میں ہے ایسے ان میں ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے ٹٹولا آسمان کو، فَوَجَدْنَاهَا، پایا ہم نے، مُلِئَتْ حَرَسًا، بھرا ہوا ہے، حَرَسًا شَدِيدًا، سخت پہرہ داروں سے، وَشُهُبًا، اور آگ کے شعلوں سے، کہ آج کل آسمان میں کوئی خاص وحی کا انتظام ہے، اللہ کے طرف سے خاص پیغامات ہے، اس لیے ہر شیطان اوپر نہیں جا سکتا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ، یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے، منہا آسمان کے، مقاعد ٹھکانوں پر، للسمع، بات سننے کے لیے کہ ملائکے کوئی بات سنے۔ اب فَمَن يَسْتَمِعْ، کوئی کان لگائے گا، الآن ابھی پالے گا اپنے لیے، شہاب الرصدا، ایک شہاب، رصدن تیار، تاک لگائے ہوئے، بس تیار شعلہ ہے اس پر لگے گا، کوئی اوپر نہیں جا سکتا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ، اور یہ کہ ہم یہ نہیں، یعنی وحی سے پہلے یہ سارا حالات ہم پریشان تھے کہ آج کل اوپر آسمان پر سختی کی وہ ہے، زمین والوں پر کون سا ارادہ ہے اللہ کا، وحی سے پہلے یہ اب ہم نے قرآن سنا تو سب حقیقت بول گیا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، یقیناً ہم یہ نہ جان سکے کہ شر ارادہ ہے زمین والوں پر یا ارادہ کیا ہے ان پر رب نے، رشدن، کسی بلائی کا، تو اب پتہ چلا خیر بلائی کا ارادہ ہے، زمین والوں کو اللہ اپنے تعارف کے لیے کتاب اتارنا چاہتا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، یقیناً ہم میں سے کچھ اچھے تھے وہی سے پہلے، وَمِنَّا، ہم میں سے دون ذالک، اس سے کچھ کم درجے کے، ہم میں سے کچھ نیک صالح بھی تھے اور کچھ ہم میں سے اس سے کم یعنی برے تھے یا اس کے سوا برے تھے ہم طرائق قددا، طرائق مختلف فرقوں میں، قددن بٹے ہوئے، ہم جیسے انسانوں میں فرقے ہے، دیوبندی ہے، بریلی ہے، فلاح ہے، فلاح، تو ایسے ہم میں بھی قومیت ہے، فرقے، جنات میں بھی یہ سب کچھ تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ، اور ہم یقین کرتے ہیں اس بات کا، یعنی ہمیں یقین ہو گیا وہی سن کر، اب ہمیں یقین آیا کہ عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو، فی الارض، زمین میں چھپ کر، کہیں اللہ ہمیں عذاب دینا چاہے ہم بچ جائیں گے، اب نہیں بچ سکتے۔ وَلَن نُّعْجِزَهُ، نہ ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، ہرباً، بھاگ کر، اللہ سے کہیں بھاگ جائے ایسے بھی نہیں، وہی نے سمجھایا، فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، بھاگ جائے کہاں تک بھاگو گے، تو اس لیے اللہ کے ہو جاؤ۔ ہم تو ایمان لائے، قرآن سن کے ڈر گئے، اپنے لوگوں سے بھی ایسے انداز سے تقریر کی کہ تم بھی مان جاؤ، تو یہ سمجھنے کی چیز ہے نا، سورہ جن صرف جنات اتارنے کے لیے نہیں، اپنا شرک بھی اتار دے، غلط عقیدوں کی اصلاح کے لیے ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، یقیناً ہم نے سنا الہدا، ہدایت یعنی قرآن، ہم تو ایمان لائے، تم بھی ایمان لاؤ۔ فَمَن يُؤْمِن، جو ایمان رکھے اپنے رب پر، شرک کفر نہ کرے، فلا یخاف، وہ نہ ڈرے، بخسن، تاوان سے، ولا رہقان، زیادتی سے، زبردستی سے، جو ایمان لائے بس وہی محفوظ ہو گیا، وہ تاوان سے بچ گیا، قیامت کے عذاب سے بچا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اب قرآن نازل ہونے کے بعد یقیناً ہم میں کچھ مسلمان ہے، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں سے کچھ بے انصاف لوگ بھی ہے، قاسط معنی ظالم، اب بھی کچھ مانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے، قسوت کا مصدر ہے ظالم، قسوت اس کا مصدر ہے ظالم کے معنی،
فمن اسلم، یہ ابن منظور کہتا ہے، اور بعض تو قصد لیتا ہے، فمن اسلم، جو اسلام لایا تو یہی لوگ تحروا رشدا، اختیار کیا انہوں نے، اب تلاش کیا انہوں نے، رشدن بلائی کا راستہ. جس نے اسلام قبول کیا اس نے کامیابی کا راستہ ڈھونڈ لیا، تو اسلام لے کے آؤ. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہر چیز ظالم ہے لجہنم، دوزخ کے، حطبا ایندھن. وہی نے ہمیں سنایا ایمان نہیں لاؤ گے، ظلم کرو گے تو پھر دوزخ کا ایندھن بنو گے. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، یہ درمیان میں ادخال الہی ہے، یا تو عطف ہے اوحی الیہ، مجھے وحی آئی کس بات کے، وَأَن، اس بات کے، لو استقاموا، اگر یہ لوگ ڈٹ جائے، علی الطریقۃ، اسلام پر، قرآن پر، ہم پلائیں گے ان کو ماء غدقا، پانی وافر، بڑے مقدار پر پانی، مراد رزق کے اسباب، تو پھر یہ خوشخبری ہے. یا اگر یہ ڈٹ گئے کفر پر تو ہم پلائیں گے بہت پانی، پھر کیوں؟ امتحان کے لیے، لنفتنہم فی، تاکہ ہم امتحان لیں ان کا، فیہ، اس نعمت میں، ان کا امتحان، مومن کا بھی امتحان، کافر کا بھی، دونوں کے لیے. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو اعراض کرے گا اپنے رب کی کتاب سے، یسلکہ عذابا صعدا، اللہ چڑھائے گا اسے سخت عذاب پر، سخت عذاب میں داخل کرے. یسلکہ معنی یدخلہ، داخل کرے گا اسے عذاب، صعدا سخت. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ وہی مستقلہ ہے اوحی الیہ پر، یا یہ کہ یہ جنات کے قول میں داخل ہے. مساجد سے مراد یا تو اعضاء سجدہ ہے، یقیناً مساجد اعضاء سجدہ اللہ کے لیے، زبان، چہرہ، پاؤں، یہ سب اللہ کے لیے. تو تم اللہ ہی کے سامنے سجدہ لگاؤ، دوسرے کے سامنے مت جھکو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ. ایک، یا مساجد سے مراد عبادت گاہیں ہے، تو اس وقت تو مسجد حرام بھی پورا کنٹرول میں نہ تھا، تو مراد لفظ عام ہے، تو تمام دنیا کے مساجد مراد. مساجد صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اس سے پتہ چلا کہ مساجد پر کسی کا تملیک نہیں آتا، کوئی مالک نہیں بن سکتا، یہ وقف ہوتے ہیں مساجد سب. ایک، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، یقیناً مساجد صرف اللہ کے لیے ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، مت پکارو اللہ کے ساتھ احدن، دوسرے کو، کسی کو بھی. تو مسجد میں صرف یا اللہ مدد، مسجد میں یا رسول اللہ مدد نہیں کہتا، اللہ کو پکارے ساتھ دوسرے کو، یہ شرک ہے، مسجد اس کے لیے نہیں بنے. تو یہ رد ہے ان پر جو مسجد میں شرکی جلسے کرتے ہیں، عرس میلاد کے جلسے کرتے ہیں، ان پر بھی رد ہے جو مسجد میں شرکی وظائف پڑھتے ہیں. مسجد میں بیٹھ کے وظیفہ پڑھتا ہے، یا عباد اللہ اعینونی، اللہ کو پکارو یا اللہ میرے مدد کرو. مسجد میں وظیفہ پڑھتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ وظیفہ بھی ہے، 500 مرتبہ پڑھے، پتہ نہیں ان کے کتنے طریقے، الٹے سیدھے طریقے. تو مسجد میں صرف ایک اللہ کو آواز دو، وہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھو، سبحان اللہ، الحمد، توحید کے وظائف پڑھ سکتے ہو، شرکی وظیفے نہ پڑھو، مسجد ان کے لیے نہیں بنا. فلا تدعو مع اللہ، مت پکارو اللہ کے ساتھ، تو نہ پنجتن پاک کو آواز دو، نہ پیغمبر کو، نہ اولیاء کو، صرف اللہ کو آواز دو. دعا سے، دعائے عبادت بھی ہے اور دعائے مسئلہ بھی ہے. مسجد میں کسی سے نہ مانگو، مانگنا صرف اللہ سے مانگو، اور جو مانگتا ہے تو اس کا جیب کبھی بھی نہیں بھرے گا جو اللہ کے گھر کے توہین کرے. جو ویسے بھی مخلوق سے مانگے، ہاتھ تو اللہ نے اس لیے دی کہ میرے سامنے پھیلا دو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، یقیناً بات یہ ہے جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ، یدعوہ، اللہ کو پکارنے کے لیے، کادو، قریب تھے یہ سب اس پر، ہو گئے لبدن، ٹوٹ پڑے. ایک معنی یہ، یا تو یہ جنات کا بیان ہے کہ جب اللہ کا بندہ یعنی پیغمبر توحید کے دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا کہ اللہ کو پکارے، تو سب کافر ٹوٹ پڑے اس کو مارنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، ایک معنی. یا دوسرا وہ آپ علیہ السلام کا احترام، کہ جب وہ کھڑا ہوا توحید کے لیے تو صحابہ ٹوٹ پڑے محبت کے خاطر سب، تو یہ معنی بھی ہے. یا تیسرا معنی شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، یدعوہ، اللہ کو پکارنے کے لیے، ختم، جب وہ وفات ہو گیا تو پھر سب اس پر ٹوٹ پڑے، ربدن، ٹوٹ پڑے معنی موت کے بعد پھر اسی سے مانگنے لگے. جیسے پیرانی پیر رحمہ اللہ توحید کے داعی تھے، عیسیٰ علیہ السلام توحید کے داعی،
لیکن پیرانی پیر رحمہ اللہ کے وفات کے بعد سب نے ان کے نام پہ شرک شروع کیا، تو غلطی جاہلوں کی ہے۔ وہ بیچارہ اولیاء اللہ کے طرف دعوت دے رہے تھے، اس سے مانگو، پھر لوگ خود اس سے انہی سے مانگنے لگے۔ قل انما ادعو ربی، آخر میں وہی رابی دلائل وحیہ، میرے حبیب کہہ دیجئے ادعو ربی، میں صرف اللہ کے طرف دعوت دیتا ہوں، میں شریک نہیں ٹھہراتا اللہ کے ساتھ کسی کو۔ کہہ دیجئے میں مالک نہیں تمہارے لیے ضرر دور کرنے کا، ولا رشدن یا فائدہ پہنچانے کا۔ تو نفی شرک فی الدعا بھی، نفی شرک فی التصرف۔ قل انی، کہہ دیجئے لیجیرنی من اللہ، میں پناہ نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، احدن، مجھے پناہ نہیں دے سکتا اللہ کے عذاب سے، احدن، کوئی، اگر اللہ مجھے پناہ نہ دے کوئی نہیں دے سکتا، تو پناہ دینے والا اللہ ہے، تو صرف اس کے نام پناہ مانگے۔ تو لوگ کبھی جوتا گاڑی کو ڈال دیتا ہے، کبھی جانور کا سینگ گھر پہ رکھ دیتا ہے اوپر کہ جنات سے محفوظ ہے، اور کبھی پرانا کپڑا ہے وہ لٹکا لیتا ہے کہ نقصان نہ پہنچے۔ تو کس سے پناہ مانگتے ہو؟ کپڑوں سے پناہ مانگتے ہو، جوتا آپ کو پناہ دے گا؟ ایک اللہ سے پناہ مانگے، صبح شام استعاذہ ہے، اذکار ہے وہ پڑھے۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، میرے اللہ کے سوا مجھے کوئی چیز پناہ نہیں دے سکتا، نہ کپڑے دے سکتے ہیں، نہ جوتے، اور نہ اور ولی، نہ نبی، کوئی بھی نہیں۔ وَلَنْ أَجِدَ، میں نہ پا سکوں گا اللہ کے سوا ملتحدن، کوئی جائے پناہ، إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ، مگر یہ پہنچانا ہے اللہ کے طرف سے، وَرِسَالَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، مانا پیغام بھی اس کا ہے اور طریقہ بھی اس کا ہے۔ بلاغ من اللہ، اللہ کے طرف سے پہنچا دیتا ہو، رسالات بھی اس کا، یعنی طریقہ بھی اس نے سمجھایا، ایسا کہو میں اس طرح کہتا ہوں۔ جو بھی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول سے، یقیناً اس کے لیے دوزخ ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں ہمیشہ۔ حتی یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، حتی یہاں تک ازارہ، او من لا یؤمنون، حتی ایمان نہیں لاتے یہاں تک کہ دیکھے وہ جو ان کے ساتھ وعدہ ہے، پھر سمجھ جائیں گے من اضعف ناصرا، کون کمزور ہے مددگار کے لحاظ سے، واقل عددا، اور کون کم ہے گنتی میں، پتہ چل جائے گا ملائک کے گنتی دیکھ کر۔ اب تو مومنوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے ان ادری، کہتے ہیں چلو عذاب تو اتنا تو بتاؤ کب آئے گا، تو جواب مجھے بھی پتہ نہیں کب آئے گا، البتہ ہے یقینی، کہہ دیجئے ان ادری ان نافیہ، ما ادری، مجھے پتہ نہیں، قریب ہے جو تمہارے ساتھ وعدے ہے، یا یجعل لہ ربی، یا مقرر کر دے گا اس کے لیے میرا رب، امدن، لمبی مدت، کافی مدت بعد یا قریب، اس بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں۔ تو اشکال یہ، قریب کا تو پتہ تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اور قیامت اتنا قریب ہے، تو قریب تو ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ قریب متعین نہیں ہے، نفس قریب ہے اتنا پتہ ہے، اور تعین کا پتہ نہیں کہ کتنے سال ہے، کتنا عرصہ ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر، اللہ جانتا ہے غیب، فلا یظہر، آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو، اللہ اپنے غیب کے باتیں کسی کو نہیں بتاتا۔ الا من ارتضی من رسول، یہ الا بالاتفاق مفسرین استثناء منقطع ہے، لا یظہر علی غیب احد، بات ختم۔ استثناء منقطع میں حکم اگلا مستقل حکم ہے، ما قبل سے واسطہ نہیں ہوتا۔ تو کیا معنی؟ پہلی بات ختم، اب الا من ارتضی، مگر جس کو اللہ پسند کرے رسولوں میں سے، تو پھر حکم یہ ہے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ، یقیناً اللہ لگا لیتا ہے اس کے آگے اور پیچھے رصداً، محافظ۔ اللہ عالم الغیب ہے، تو علم غیب اللہ کسی کو بھی نہیں دیتا، تو نبی کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھنا کفری عقیدہ ہے۔ انباء الغیب الگ چیز ہے، غیب کے خبریں دیتا ہے، غیب کے معلومات دیتا ہے، وہ علم نہیں، وہ الگ چیز ہے، جزی معلومات دیتا ہے، اور علم غیب مکمل دے دے، بس صرف اتنا فرق کہ عطائی ہے، باقی سب کچھ جانتا ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ، یقیناً لگا لیتا ہے اللہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے رصداً، محافظ، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، لِيَعْلَمَ، اس کے لیے لِيَعْلَمَ کے لیے متعلق محذوف، أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ، نبی کو اللہ نے یہ خبر دی کہ آگے پیچھے مکمل انتظام ہے، کیوں؟ لِيَعْلَمَ، تاکہ جان لے پیغمبر، ان قد ابلغوا رسالات ربهم، یہ کہ پہنچائے انہوں نے رب کے پیغامات، انہیں یقین ہو کہ ہمیں جو حکم آیا وہی اللہ کا ہے،
مکمل حفاظت کے ساتھ حکم ہے، تو نبی مکمل یقین سے دعوت دیتا ہے۔ یا یہ کہ جان لے اللہ مانا ظاہر کرے لوگوں پر، جاننا مانا ظاہر کا، اللہ ظاہر کرے کہ انبیاء نے رب کے پیغامات پہنچائے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ نبی نے جو پہنچایا وہ رب کے پیغامات، یہ پورے انتظامات اس لیے۔ وَأَحَاطَ اللہ نے احاطہ کیا جو ان کے پاس ہے، ان کے پورے حالات جو انہیں درپیش ہوتا ہے، اللہ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اس کے مناسبت سے احکام ہے۔ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ نے گن گن کے رکھا ہے ہر چیز کو، احصا ریکارڈ پہ رکھا ہے ہر چیز کو، عددن گن گن کر۔ اللہ کو ہر ذرے کا، یہ رد ہے فلاسفہ پر جو کہتے ہیں اللہ کو کلیات کا علم ہے جزیات کا نہیں، تو رد ہر چیز اور اس کی گنتی اس کے حالت کا اللہ کو علم ہے۔